ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اکثر احباب آپ میں اہل علم ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، اور باقی احباب جو دوسرا طبقہ ہے وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے، جادو، جنات، بندشیں، رکاوٹیں، بیماریوں میں۔ یہ دونوں طبقے اجتماع میں دفاعی قوت بھی آ جائے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس نہ اقدامی قوت ہے، بڑی تعداد میں ہمارے اہل علم کے پاس نہ دفاعی قوت ہے سحر اور جنات سے حفاظت کی۔ آج میں آپ کو ایک جادو اور جنات کے وار سے بچنے کا بہترین عمل دوں گا، اجازت کے ساتھ۔ اگر آپ نے وہ عمل کر لیا، آسان ترین عمل ہے، آپ نہ اپنے پہ آپ پہ جادو ہوگا اور نہ دوسرے پر آپ جب یہ پڑھیں گے تو اس پہ جادو رہے گا۔ یہ بڑا مضبوط عمل ہے، اور پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے عالم اور مفتی ہیں جو 10 سال پہلے انہوں نے مجھے اپنے ادارے کے اندر اپنے تمام بڑے علماء کی موجودگی میں کہا کہ مجھے اس کی اجازت دیں۔ میں نے کہا حضرت میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں اس عمل کی۔ تو میں نے بار بار انکار کیا تو انہوں نے پھر مجھے حکماً کہا کہ اجازت دو۔ پھر میں نے اجازت دی۔ میں نے کہا میں لفظ بھی کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، اتنی بڑی شخصیت اور ہم کدھر۔ یہ اس لیے آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ بہت طاقتور عمل ہے جو آپ کو میں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں، آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں۔ حزب البحر تو ایک تحفہ ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ تیسرے دن کل آپ کو سینہ بسینہ اس کی اجازت منتقل بھی کروں گا۔ لیکن جادو آج عام طور پر لوگوں پہ ہوتا ہے، تصوف والوں پہ بھی جادو ہو رہا ہے، تبلیغ والوں پہ بھی جادو ہو رہا ہے، تقریر والوں پہ بھی جادو ہو رہا ہے، تصنیف والوں پر بھی جادو ہو رہا ہے۔ اس وقت مذہبی طبقے پہ زیادہ جادو آ رہا ہے۔ جادو آتا کہاں سے ہے، کس کس رستے سے، یہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ لوگ خود جادو اپنے اوپر کر رہے ہیں، یہ بات اکثر ہمارے لوگوں کو نہیں پتا۔ اب تصوف میں بہت بڑا شیخ ہیں، ان کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن ان پہ ایک عام سا بندہ جو بھنگی ٹائپ ہے وہ وار کرتا ہے تو ان کا دفاع ہی نہیں۔ یہ نظر آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ حالانکہ ان کے عقیدت مند مجمع کثیر دنیا میں پھیلے ہوئے، لیکن جادو سے وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ایک دم ڈاؤن، جکڑے جاتے ہیں، یوں پکڑے جاتے ہیں، امراض ان کو لگ جاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے بڑے جو علماء ہیں ان کو 3-4 بیماریاں لازمی آتی ہیں اگر وہ یہ پوزیشن میں نہیں ہے دفاع اور اقدام کے۔ پہلی بیماری بواسیر، دوسری فالج، تیسرا گردوں اور دماغ پہ۔ اور آپ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کر دیکھیے، آپ نے صاف لکھا، ابن قیم، امام رازی، یہ 2 بندے اس علم کے ماہر گزرے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں امام رازی کی کتاب میں سب کچھ ہے، تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر جو آیتوں کے مطابق ہے وہ نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ آپ علماء بڑی تعداد میں ہیں،
وہ ہر علم میں دسترس، علم الابدان پہ کتاب الگ لکھی ہے انہوں نے، اس کتاب کو صحیح طرح پڑھ لیں تو آپ پومس بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بویں چوڑی ہوں بندہ ایسا ہوگا، آنکھیں پتلی ہوں ایسا ہوگا، آنکھیں بڑی ہوں ایسا ہوگا، آنکھیں بلی ٹائپ ہوں تو ایسا ہوگا، ہونٹ موٹے ہوں ایسا ہوگا، ہونٹ پتلے ہوں ایسا ہوگا، اب ناک چپٹا ہو ایسا ہوگا، ابرا ہو ایسا ہوگا، سینے پہ بال ہوں ایسا ہوگا، ایسے لکھا، ہاتھوں پہ بال ہوں ایسا ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے، میں اس کتاب کو کئی بار پڑھا، بہت پہلے پڑھا، تو بندے کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ تو اب کہتے ہیں جی آپ کو علم غیب ہو گیا، پومس نجومی سارے اندازہ لگاتے ہیں، گیس، کوئی ان کے پاس غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ غیب کی خبر کون جانتا ہے؟ بس اللہ۔ کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی نجومی نہیں جانتا، سب جھوٹے ہیں۔ جن بھی نہیں جانتے، جنات کو بھی نہیں علم غیب کی خبر۔ جنات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں کوئی مخلوق علم غیب فرشتے بھی نہیں جانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ سورہ جن کا حکم قرآنی ہے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ، ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اب جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حدیث لائے، بلڈ کی بیماریاں بڑی تعداد میں جنات پیدا کرتے ہیں خون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ آئے پانی پیو۔ غصہ کس کی طرف سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ ایک اکیلا ہے بس۔ اب اتنے لوگوں کے ساتھ تو کئی شیطان ہیں نا، ابلیس تو ایک ہے، جن سارے شیطان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، بڑی تعداد۔ تو غصہ جنوں کی طرف سے ہے، یعنی خون میں وہ آتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا پانی پیو، خون پتلا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے بلڈ پریشر ہائی ہو تو کیا پیو؟ سائنس کہتی ہے نا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوتا ہے؟ خون میں تھکنس آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے بلڈ میں جن آتا ہے ہمیشہ، جادو کریں گے پھر بھی بلڈ میں جن آئے گا۔ کل آپ نے مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دلائل پر مبنی پورا بیان سن لیا جنات کا۔ اب وہ جو ہے خون کے اندر، میں حضرت کے ابو داؤد شریف کا درس چل رہا تھا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ حدیث کی آپ تشریح فرما رہے تھے، تو میں وہاں پہ داخل ہوا تو آپ نے کہا اس کی تشریح تو یہی کر سکتے ہیں پیر صاحب، اپنے طلبہ سے کہنے لگے کہ کس طرح جنات اندر جاتے ہیں۔ چونکہ لکل فن رجال، جو ہر فیلڈ کا ماہر کی بات کو تسلیم کی جاتی ہے اس فیلڈ میں۔ اب آپ دیکھیے جنات جادو جو ہے اس کی فیلڈ ہے الگ، ابن قیم اس فیلڈ کے ماہر ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی اس فیلڈ کے ماہر تھے، امام غزالی بھی اس فیلڈ کے ماہر تھے، خواص قرآنی امام غزالی کی ہے، اور اس ہی کتاب کا ترجمہ گویا کہ اعمال قرآنی کے نام سے ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت تھانوی بھی اس فیلڈ کے ماہر تھے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس فیلڈ کے ماہر تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی اس فیلڈ کے ماہر تھے، اور اسی طرح ابن عربی، ایک ابن عربی دو ہیں، ایک فقہ کے ماہر اور ایک ابن عربی وہ جو مدرسہ قرویین میں پڑھے، وہ بھی اس فیلڈ کے ماہر تھے۔ اب امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تو ہم فیلڈ کے ماہر کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بھی عملیات کے بہت بڑے ماہر تھے، اور میں نے پچھلے سال کے چلے میں امام قرطبی کا آپ کو حفاظت کا تفسیر قرطبی سے طاقتور ترین وظیفہ اور چلے کی اجازت دی تھی،
حصار کی. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ الگ ہے؟ چونکہ وہ حضرت تھانوی تک جو ہے یہ ساری فیلڈ ایک بندے میں جمع ہو سکتی تھی. اب حضرت تھانوی حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، عامل بھی تھے، اور فقہ کے ماہر بھی، تفسیر حدیث کے بھی، منطق کے بھی، ہر چیز کے، اور تصوف کے بھی بے تاج بادشاہ. اب حضرت تھانوی کے بعد جو ہے ذوف آیا ہے تو ہر فیلڈ الگ ہو گئی. اب فقہ کا جو ماہر ہے وہ حدیث نہیں اس طرح پڑھا سکتا جس طرح فقہ کا ماہر پڑھا سکتا. شیخ الحدیث ہے تو شیخ التفسیر نہیں ہے، تفسیر میں اس طرح مہارت نہیں ہوگی. ہے تو عالم ہے لیکن ماہر نہیں ہے. سارے ڈاکٹر ہیں لیکن کوئی کڈنی کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے. ہیں سارے ڈاکٹر، وفاق المدارس کی سند سب کے پاس ہے جو ہمارے علماء ہیں، لیکن اب سارے کہیں جی ہمیں سارا کام آتا ہے، تو آپ کیوں ایسے امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہے جی مجھے سارے کام آتے ہیں، کڈنی والا ہارٹ کی سرجری کر رہا ہے تو کیا بنے گا پھر؟ آپ یہاں تو مانتے ہیں نا. تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلڈ کی بیماریاں زیادہ تر جنات کے وار سے ہیں، جیسے کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، عورتوں میں مردوں میں زیادہ، خواتین میں رسولیاں بنتی ہیں، کلوٹس پہلا سٹیپ، دوسرا رسولی، تیسرا گلٹی. اچھا آپ کہتے ہیں جی یہ عورتوں کو جن آتے ہیں، پاکستان کی عورتوں کو، گوریوں کو کبھی جن نہیں پڑے، یہ کہتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں نا آپ عقل مندوں سے یہ بات. ان عقل مندوں سے کہیں کہ آپ نے کبھی یورپ، امریکہ، کینیڈا، ان افریقہ اور امریکہ کی عورتوں کا دیکھا ہے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، بہت بڑی طبقہ باہر دنیا کا. اور سب سے زیادہ بریسٹ کینسر امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں ہے. عورتوں کو ہے یا نہیں؟ کینسر کیا ہے؟ بریسٹ کینسر، رسولی بنتی ہے، خون جمع ہوتا ہے. پیچھے وہی چیز ہے جو آپ کو میں حدیث اور تفسیر میں بتا رہا ہوں. ہماری عورتیں وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، پاک رہتی ہیں، شیطان ہٹتا رہتا ہے، رسولی ختم ہو جاتی ہے. وہ نجس پاک ناپاک رہتی ہیں، اس لیے ان کا اور بڑھتی ہے. اب ہمارے اکابر بھی، تصوف والے بھی جادو کا شکار ہیں. جتنا بڑا خطیب ہوگا مشہور، میں بڑے اہم بات بتا رہا ہوں، جتنا بڑا خطیب ہوگا، جتنی بڑی جماعت کا قائد ہوگا، جتنا بڑا ادارہ مدرسہ چلانے والا ہوگا، جتنا بڑا دین کا کام کرنے والا ہوگا، جتنا بڑا دنیا میں مشہور ہوگا، کاروبار بڑا ہوگا، زیادہ ادارے اور زیادہ مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹیچ اور تعاون کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ مشہور ہوگا، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے، چاہے مرد عورت ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ دینی یا دنیاوی لحاظ سے ہے، آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ڈپریشن ہوگا، کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی، اور بلڈ کی بیماری ہوگی، پیچھے خون کا ہی مسئلہ ہوگا، بلڈ پریشر، فلاں 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 فلاں. یہ جو میں نے 3-4 فالج، ہمارے اکثر اکابر کو آپ دیکھ لیں، یہ مسئلے ہیں، دفاع نہیں ہے. آپ کسی بھی دین کا کام کرنے والوں کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو عملیات کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے. تو فیلڈ نہیں ہے تو صحابہ کے زمانے میں تو یہ ساری فیلڈیں جو آپ نے بنائی ہیں وہ بھی نہیں تھی، لیکن وقت کی ضرورت کے ساتھ تو ڈاکٹر بھی آ گئے، آپ اس فیلڈ کو مانتے ہیں. اب جو جنات قرآن میں ذکر ہے، جادو کا قرآن میں ذکر ہے، تو آپ اس فیلڈ کا علاج کے، چونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں تسبیح بھی نہیں تھی، تسبیح صحابہ نہیں پکڑتے تھے ہاتھ میں، کیونکہ انہیں اللہ بھولتا ہی نہیں تھا. ہم تسبیح اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ بھول جاتا ہے، تو پھر تسبیح دیکھ کے سبحان اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ یاد دہانی کی چیزیں ہیں، ذوف کی وجہ سے. 8 سال کا نظام بھی نہیں تھا وفاق المدارس کا، تبلیغی اجتماعات بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے سروزے بھی نہیں لگائے جاتے تھے، ایسے ضربیں بھی اللہ اللہ کی نہیں لگائی جاتی تھی، ایسے بیعت بھی نہیں ہوتی تھی تصوف کی، اور ایسے مرید اور ایسے سلسلہ نقشبند، قادری، چشتی، سروردی بھی نہیں بنائے جاتے تھے. یہ وقت کے ساتھ ذوف آتا گیا
تو امت کی اصلاح کے لیے معالجین نے یہ ترتیب طے کی، تو ہمیں اپنے معالجین پر، جو امت کے علاج کرنے والے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شافی، حنبل یا مالک رحمہ اللہ ہوں، یا آگے بڑھتے بڑھتے اجمیر والے ہوں یا بغداد والے ہوں، آگے حضرت تھانوی کا تھانہ بھون ہو، یہاں تک ہمیں ہر اکابر پر اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے جو ترتیب مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ نے بنائی ہے، ہمیں اس پر بھی اعتماد ہے۔ ہر جماعت کی ترتیب پہ اعتماد ہے، اعتماد کرتے ہیں نا۔ آپ ادھر فتویٰ کیوں نہیں لیتے کہ بخاری شریف کا یہ ختم بخاری جو کرتے ہیں تو اس کی کہاں سے سند ہے؟ بدعت ہے یا سنت ہے؟ جلسہ ختم قرآن کا ہر مقرر بیان کرنے جاتا ہے اور ہر مسجد والا بیان کراتا ہے، ثابت ہے کہیں سے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، لوگ جمع ہو کر کیا سنیں گے؟ دین کی بات سنیں گے۔ یہاں آپ مانتے ہیں، حزب البار کے اجتماع کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے یہاں کیا سنا؟ قرآن ہی سنا نا، پڑھا کیا؟ قرآن ہی پڑھا، لیکن آپ اعتراض کرنے والے کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اعتراض کرنے والا اگر حیثیت والا ہو تو سامنے آ کے اعتراض کرے، کبھی سامنے آ کے اعتراض نہیں کرے گا، چھپ کے میڈیا پہ بات کرے گا۔ ایک بڑے عالم نے مجھے میسج کیا، بڑے تو نہیں ہیں لیکن عمر میں بڑے ہیں، کہا جی یہ بدعت آپ بھی شروع کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی بدعت ہے یا کیا ہے آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کل بیان کریں گے، یا آپ تشریف لائیں، ذرا ان سے کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے گا۔ وہ عالم صاحب اس کے بعد غائب ہی ہو گئے۔ مینگل صاحب سے پوچھیں نا آپ کہ آپ حزب البار کے اجتماع میں کیوں جا رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں؟ آپ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے پوچھیں، آپ دیگر علماء سے پوچھیں۔ بات حزب البحر کی نہیں ہے، بات آپ کے اندر کے بغض کی ہے۔ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ رونق مسجد میں قرآن حدیث آپ سن رہے ہیں، علماء کے بیان سن رہے ہیں، آپ کے اندر طاقت آ رہی ہے یا نہیں؟ خالی حزب البار پڑھ لینا کافی نہیں ہے، رجت اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو اکابر سے اس لیے جوڑتا ہوں کہ آپ کا اور شجرہ سند کا مضبوط ہو جائے اور آپ کو وہ دلائل ملیں کہ کوئی آپ کو میدان میں ہرا نہ سکے، ورنہ خالی رٹا مار کے آپ چلے جائیں گے، کسی کو جواب ہی نہیں دے سکیں گے تو اس اشکال کا، تو پھر آپ کا کیا فائدہ کہ خانقاہ قریشیہ میں آئے ہیں؟ آپ سارے مناظر بنے ہیں یا نہیں؟ 2 دن میں بنے ہیں یا نہیں بنے؟ ہمارے پاس تو جو جمعہ پڑتا ہے وہ مناظر بن جاتا ہے۔ آپ ہمارے عام نمازیوں کو دیکھ لیں، کیونکہ میں آپ کو اپنا مرید نہیں بنانا چاہتا، آپ کو میں قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ شیخ القرآن سے سیکھا ہے اور ہم قرآن لے کر چلے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن کے مشن کو موت تک جاری رکھیں گے۔ ہم نے شیخ القرآن کا نام ایسے نہیں لیا ہے، یہاں ہر مسلک آئے گا، آپ کو ملے گا۔ یہاں ہم صرف قرآن کی بات والوں کو بلائیں گے، جو قصے کہانیوں والے ہیں ان کو نہیں بلائیں گے۔ تو جادو ہر بندے پہ وار کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے خطیب صاحب ہیں، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، ان پہ جادو ہو گیا، بستر پہ چلے گئے۔ جادو کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے افریقہ کے جنگلوں میں۔ میں تو گھومتا ہوں، پیسہ خرچ کرتا ہوں، وقت خرچ کرتا ہوں، تکلیف اٹھاتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب ہر فیلڈ کے جب بیان میں کرتا ہوں تو میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے وہ پورا نظارہ ہوتا ہے جو ہم نے سفر کیا۔ یہ احمد صاحب ہمارے ساتھ 2-3 ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، حیدرآباد سے، ان کی مٹھائیاں ہم کھاتے رہے، ابھی تو ہمیں محروم رکھا ہوا ہے سب کو۔ ان کی ماشاءاللہ بڑی مشہور ہیں پورے حیدرآباد کراچی میں۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ دیکھیں سفر میں رہے ہیں، 70-80 علماء اکابر میرے ساتھ جاتے ہیں، سارے خوش واپس آتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایک عالم ناراض ہوا؟ قاری حنیف جلندی صاحب جیسی شخصیت عبقری،
مفتی حسن صاحب جیسی عبقری شخصیت، مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب جیسی عبقری شخصیت، اور مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب جیسی عبقری شخصیت، اور جامعۃ الرشید، بنوری ٹاؤن اور رائمنڈ کے اور پنڈی اسلام آباد کے سارے علماء، یہاں تک کہ مفتی طارق مسعود صاحب ادھر بیان کر کے گئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ سفر پہ تھے، یہ بھی تھے. امام بخاری کی قبر پہ ہم بڑے بڑے جگہوں پہ ہم رہے، سارے خوش واپس آتے ہیں. میں اکرام کرتا ہوں، میں بزرگ بن کے کہیں، ابھی میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں رات دن سے، چونکہ عزت جھکنے میں ہے، اکڑنے میں نہیں ہے. اور آپ آئے ہیں تو مجھے آپ کی قدر ہے کہ آپ کو میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی دوں کہ آپ زندگی میں مار نہ کھائیں. باقی اللہ ہی کرنے والا ہے، ہم تو بتا سکتے ہیں خالی. آگے آپ جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. آج جادو اس طرح، میں افریقہ کے ایک جنگل میں گیا، ایک جھونپڑی تھی، میں نے ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ دکھائی ہے یوٹیوب پہ. انہوں نے کہا جی یہ جنگل میں آپ یہ جھونپڑی بنائیے جادوگر نے، ادھر ہم چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. وہ عجیب و غریب شکل والا افریقی، پھر جھونپڑی بھی چھوٹی سی، اندر جھک کے گھسنا، اور جا بھی کوئی نہیں سکتا تھا. اس نے کہا اندر اجازت نہیں ہے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، میرے سے بات کریں. ترجمان بات کر رہا تھا. اس نے کہا آپ مجھے پیسے دیں کچھ، میں آپ کو ایسا عمل دوں گا، خالی بندے کی تصویر پہ کر سکتے ہیں، جہاں نشان لگائیں گے وہ عضو فالج میں آ جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا. آپ کیسے کہتے ہیں؟ جب سے میڈیا آیا ہے نا، جادو جنات بڑھ گئے ہیں. ٹچ موبائل، آپ کی تصویریں چلی گئی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. اچھا دوسرے عقیدے والا اعتراض ہم پہ نہیں کرتا، کون اعتراض کرتا ہے؟ اپنے والا. باہر والا کیوں نہیں کرتا؟ اپنا کیوں کرتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ آپ بیماری اپنے آپ کو لگا رہے ہیں اور وہ بیمار ہو رہا ہے بیچارہ، سوچ سوچ کے، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، حسد میں. آپ بھی کام کر کے دکھائیں. جادوگر دنیا کے جس کونے میں ہے وہ آپ پہ وار ہر جگہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے جنات شیاطین سے مدد لینی ہے. اچھا آپ نے لینی تھی مدد رحمان سے، وہ بھی نہیں ہے، لے پا رہے. آپ کو حصار کا عمل ہی نہیں آتا، دفاعی آیات ہی نہیں آتی، آپ کو پتہ ہی نہیں دعائے انس کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں دعائے کعب کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں دعائے ابو درداء کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ابن جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ حصار کس آیات سے کرتے تھے، حضرت نانوتوی کس آیات سے حصار کرتے تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے کون سے الفاظ لیے تھے، مرشد نے اپنے مرشد سے کون سے الفاظ لیے تھے، ان کے مرشد شاہ ولی اللہ نے کون سی آیات پڑھی تھی، اور آگے حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ساروں کے پاس ایک اسم تھا اور الفاظ تھے، حصار تھا، اور وہ حصار کرتے تھے. اور یہ باقاعدہ آپ پڑھیں کتابیں، ریسرچ کریں تو آپ کو ملے گا. اچھا ہمارے پاس حصار بھی نہیں ہے اور اعتراض بھی ہے، اور پھر بستر پہ بھی پڑے ہیں، اور کام بھی مفلوج ہو چکا ہے، جو کام چل رہا تھا دینی حفاظت. اس نے مجھے کہا کہ میں اندر داخل ہوا، میں نے کہا نہیں میں اندر جاؤں گا. اس نے کہا اندر بہت زیادہ عمل ہے میرا میجک کا، آپ نہیں داخل ہو سکتے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کے اوپر وار ہو جائے گا، ریئیکشن ہو جائے گا، رجت آ جائے گی. میں نے کہا ہمارے قرآن نے ہمیں ایسے الفاظ سکھائے ہیں، ہمارے نبی نے، کہ تمہارا یہ کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتا. اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سامری کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی تھی، وہ سنی ہے نا آپ نے؟ ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے سنی، نیٹ پہ ہے نا. میں نے کہا یہ سامری بھی قبر سے نکل آئے، آپ یہ آیت پڑھ لیں تو آپ پہ جادو یہ نہیں اثر کر سکتا. اس کا آپ عقیدہ اتنا مضبوط کریں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. بس یہ سامری، یہ چھوٹے گلیوں محلوں کے جادوگر، یہ ٹیڑے میڑے جادوگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہاں تو عورتیں مرد ڈپریشن کے مریض ہیں، انزائٹی کے، نفسیات کے، دماغ کمزور ہو چکے ہیں کہ ذرا کوئی دھمکی دیتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں. یہ
ایسا نہیں ہے. آپ مضبوط ہو جائیں, سامری بھی آپ کو دھمکی دے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ کے پاس حصار مضبوط ہے. وہ حصار کیا ہے؟ اس جادوگر نے کہا اچھا جاؤ. پھر وہ میرے ساتھ والوں نہیں گئے, ڈر گئے, تو میں اندر اکیلا گیا. میں نے کہا چلو آپ باہر سے ویڈیو بنا لو. تو وہ میں اندر گیا تو وہ کہتا ہے میں ساتھ نہیں جاتا, آپ اکیلے جاؤ. کالا وہ افریقی. میں اندر گیا, پھر میں نے وہ اندر آ ہی نہیں رہا تھا, ہمارا کیمرہ مین. وہ جو شیروں والی ویڈیو چلی تو وہ کہنے لگے زیادہ دلیر تو کیمرہ مین ہے جو شیروں کے آگے چل رہا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کی, میں نے کہا مجھے موبائل دے دو. پھر میں نے لے کے اندر دکھائی کھوپڑیاں, پنجے, گھٹنے, ٹخنے, پتہ نہیں جسم کے کون کون سے اعضاء انسانی لٹکائے ہوئے تھے. خوف آ رہا تھا. اندھیرا بھی ایسا تھا, لائٹ نہیں تھی اس میں اس طرح, بجلی لالٹین تھی. جنگل کے اندر تھا, جھونپڑی تھی چھوٹی سی. تو مجھے بتانے لگا کہ جس بندے کا جو حصہ جسم کا ہم نے ڈیڈ کرنا ہوتا ہے, فالج, ہم اس حصے پہ یہاں عمل کرتے ہیں تصویر سامنے رکھ کر. کہنے لگا آپ اتنے پیسے دیں آپ یہ سیکھ لیں. میں نے کہا ہم تو اس کا توڑ کرنے والے ہیں, یہ سیکھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا. میں نے کہا اس کا توڑ, اس کا جادو ختم کرنا یہ ہمارے پاس پاور ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اللہ نے ہمیں دیا, ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں, اور ہمارے پاس ہمارے نبی کی وہ کتاب ہے نازل ہوئی جس میں دنیا جہاں کا علاج ہے. وہ کہنے لگا اس کا علاج بھی ہے. میں نے کہا اس کا بھی ہے. تو کہتا تمہیں کچھ نہیں ہوا اندر آئے. میں نے کہا میں یہ آیت پڑھ رہا تھا. اب اسے کیا پتا آیت کیا ہے, لیکن الحمدللہ وضو میں رہنا ہمارا کمال ہے ہر وقت. اور یہ آیت آپ جادوگروں کے سامنے پڑھیں, ایسی جگہوں پہ پڑھیں, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. اب آپ اس کا اور بہت سی اس میں چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کو وہ آیت کریمہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ آیت ہے سورہ یونس کی 81 نمبر آیت. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, آئے ہیں, سب کو بلکہ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو ابھی جانے کے بعد 2 جمعرات شب جمعہ 500 بار اس آیت کو پڑھنا ہے. ایک شب جمعہ 500 بار, اگلے شب جمعہ 500 بار. آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. بس اتنا مفسدین تھا. آپ اس کو پڑھیں 500 بار. پھر آپ 2 جمعرات پڑھنے کے بعد اس کے عامل ہو جائیں گے, اور آپ اپنے گھر کا بلکہ پوری امت کا علاج کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے, اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں اس آیت کی. اب ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس ہی آئیں علاج کرانے, آپ اپنی خود علاج کریں, اپنی فیملی کا علاج کریں, اپنے گھر, محلے, خاندان, برادری, ملک, شہر والوں کا علاج کریں. اور انشاءاللہ یہ ایسا طاقتور عمل ہے. پاکستان کے ٹاپ کے بڑے بڑے علماء جو ٹاپ کے ہیں, کچھ زندہ ہیں کچھ فوت ہو گئے, انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ اس کی اجازت دو, اور چلہ اس کا کیا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہماری جگہ یہ کر لے. میں نے کہا کر لے, آپ کا دفاع ہو جائے گا. مدرسے والے, مسجد والے, تبلیغ والے, خانقاہ والے, خطبہ, قرا, نعت خان, میڈیا والے جلتی شکنجے میں آتے ہیں, اور ان پہ ایک دم رجت ریئیکشن ہوتا ہے, وار ہوتا ہے. تو آپ اس آیت کو ایک بار زندگی میں 2 جمعرات کر لیں, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. خواتین مرد ساروں کو اجازت ہے. اور انشاءاللہ آپ جب 2 جمعرات کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا مکمل ہو جائے گا. تو پھر آپ روزانہ 11 بار اس کو پڑھ لیا کریں اور اپنے معمول میں رکھیں. جو مریض ہو اس پہ 11 بار پھونکیں. اپنے پہ کسی پہ جادو, نظر بش, جنات ہو, 11 بار دم کر کے دیں. تیل پہ دم کر کے مالش بھی کرا لیں. انشاءاللہ جڑ سے ہر چیز ختم ہوگی.
اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا طاقتور عمل یہ جادو کے توڑ کا سب سے طاقتور عمل ہے یہ، اور یہ آپ کو یوں ٹرے میں رکھ کے دے رہا ہوں میں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ سب احباب کو اجازت ہے۔